السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اس سیشن کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آج ہمارے ایمانیات کا چوتھا سیشن ہے معلمہ کے ساتھ، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس سیشن کو بہت ہی غور اور دھیان سے سنیں گے۔ ہم بلا تاخیر معلمہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ جو ہے لیکچر اپنا شروع کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ آج کا لیکچر شرک اور اس کی اقسام پر ہے۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے شرک اور اس کی اقسام کا حصہ اول کمپلیٹ کیا تھا۔ آج حصہ دوم کور کیا جائے گا، اور ایمان باللہ جو کہ ایمان کا پہلا رکن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جب ہم یہ چیپٹر مکمل کر لیں گے، جو پہلا رکن ہے ایمان کا، ایمان باللہ، تو ہمیں اپنے ایمان کے اندر ایک مثبت چینج نظر آنے لگے گی۔ توحید اور شرک کے درمیان واضح فرق نظر آنے لگے گا، اور اللہ پر ایمان و یقین مزید پختہ ہو جائے گا۔ بطور انسان اللہ اور ہمارے درمیان ایک گہرا اور مضبوط تعلق، جیسا کہ اللہ ہم سے چاہتا ہے، انشاءاللہ ویسا قائم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہم اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر کا ایجنڈا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم نے لاسٹ لیکچر کیا تھا اس کو ایک نظر دیکھا جائے گا، پھر شرک فی الصفات، جو کہ کچھ مسائل جن میں شرک فی الصفات ہو رہا ہے، یہ کچھ تین یہ پوائنٹس رہ گئے تھے، علم، مادہ پرستی اور حکمیت، اور پھر تیسرا جو شرک ہے وہ شرک کی قسم شرک فی الحقوق ہے، اس کو شرک اصغر بھی کہا جاتا ہے اور شرک فی العمل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ پوائنٹس کور کیے جائیں گے: عبادت میں اخلاص، اطاعت، محبت، خوف اور دعا، اور لاسٹ میں شرک فی الحقوق سے شرک فی الصفات کا سفر، یعنی جو چھوٹا شرک ہے وہ کس طرح سے بڑے شرک میں تبدیل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے، جو شرک ہے، شرک کی تین اقسام ہیں: شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی الحقوق۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے شرک فی الصفات اور ذات کو کمپلیٹ کیا تھا کہ ذات میں اللہ تعالیٰ کی شرک کیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات ما صفات سب کی سب اٹھا کے غیر اللہ کو دے دینا، چاہے کسی جاندار کو دے دینا یا کسی بے جان مخلوق کو دے دینا۔ جاندار مخلوق کا ہم نے کیا تھا کہ کس طرح سے کون لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کر رہے ہیں، جو کہ بڑا شرک ہے۔ تو وہ یہ عیسائی ہیں بیسیکلی جو اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں، نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہ شرک جو ہے یہ بدترین شرک ہے اور واضح شرک ہے۔ اور سورہ مریم نے ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر غصہ بھڑک رہا ہے سورہ مریم کے اندر، جو یہ بڑا شرک کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ
जो बेजान अशिया को अल्लाह का दर्जा देना वो किस तरह से है, वो इंडो चाइनीज मजहब के अंदर वो उनके अंदर हमाऊस का नजरिया है। वो ये कहते हैं कि नाउजुबिल्ला जो कायनात है वो मादे से बनी है और मादा बेसिकली खुदा है। तो इसलिए कायनात की जो भी चीज़ें हैं, जो भी मखलूक है, उनकी आप पूजा करें, चाहे वो चांद है, सूरज है, सितारे हैं, आग है, सांप है, आप जिस मर्जी की चाहे पूजा कर सकते हैं। तो ये तो था शिर्क फिल ज़ात के अंदर शिर्क, और ये मुसलमान नहीं कर रहे हैं इसलिए ये वाज़े शिर्क है, उसको समझना भी आसान है। दूसरा हमने किया था शिर्क फिल सिफ़ात, जिसके अंदर 2 पॉइंट्स हमने कवर किए थे, 2 मसाइल जिनके अंदर शिर्क फिल सिफ़ात हो रहा है, वो इस्तानत और शिफात किया था। इस्तानत का मतलब था मदद तलब करना, तो इसके अंदर हमने की थी सिफात अल-वहाब वो देने वाला, रज़ाक रिज़्क देने वाला, अल-मुकीत रोज़ी पहुँचाने वाला, इस तरह की सिफात आती हैं। तो बड़ा शिर्क इन सिफात के अंदर किस तरह से होता है कि इन सिफात को हम जो गैर अल्लाह जो मखलूक है, मखलूक खुदा है, उसको दर्जा देना, चाहे वो कोई बुजुर्ग है, कोई नबी है, कोई पीर फकीर है, कोई वालिदैन है, उनको यानी असबाब के साथ अल्लाह ने दुनिया को चलाया। सबब जो है असबाब उनको इस्तेमाल में लाया जा सकता है जो नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जो नज़र नहीं आ रहे उनको हम इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं। जैसे मुर्दों से मांगना, फिर मज़ारों पे जाना, इसके अलावा कोई बुजुर्ग है उसके पास मौक्कल है उनसे इलाज करवाना, उनसे मसाइल अपने हल करवाने, ये सब बड़ा शिर्क है। क्योंकि मदद हम ले सकते हैं जो सारी चीज़ें उनसे, जो छुपी हुई चीज़ें हैं, जो गैबी असबाब हैं, उनसे मदद नहीं ले सकते हैं। फौज शुदा जो अपनी मदद नहीं कर सकते हैं दूसरों की मदद करेंगे, और हमें क्या पता उनके उस टाइम उनके साथ क्या हो रहा है कब्र में। तो दूसरा हमने किया था मसला शिफात का, कि इसमें भी आज उम्मत मुस्लिमा घिरी पड़ी है। अब शिफात के हवाले से मुसलमान जो हैं वो उनका नजरिया ये बन चुका है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं तो हम बख्शाएं, मतलब हम अमल ना करें लेकिन हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्श देंगे। तो ज़ाहिर है वो शिफात को हमने पूरा देखा था आयात की रोशनी में, कुरानी आयात की रोशनी में, कि शिफात जो है वो किस तरह से आखिरत में तो ज़ाहिर है कोई झूठ तो नहीं बोलेगा कि कोई बदकार है, कोई गुनाहगार है, इसके बारे में शफात आप कबूल की जाए, ऐसा तो नहीं होगा, वहां पे तो कोई झूठ बोलेगा ही नहीं। और फिर ऐसा भी नहीं है कि रोज़े महशर से ही जन्नत में डाल दिया जाएगा, ये भी नहीं है। अब और गुनाहगारों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शिश करेंगे, लेकिन वो गुनाहगारों के लिए जो अपनी सजा पहले जहन्नम में काटेंगे फिर उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तो ये हमने 2 मसले किए थे कि किस तरह से इनके अंदर शिर्क हो रहा है, बड़ा शिर्क। तो तीसरा जो है वो इल्म है कि अल्लाह ताला जो है वो आलिमुल गैब है। हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। इसके अंदर कौन सी सिफात आती हैं? अस्समी सब सुनने वाला, अल बसीर सब देखने वाला, अल अलीम हर चीज का इल्म रखने वाला, अल खबीर खबर रखने वाला। अब अल्लाह ताला सुनने वाला भी अल्लाह ताला है, देखने वाला भी, जानने वाला भी, और वो हर चीज से बाखबर है, वो हर चीज का उसको पता है। सब चीजें लोहे महफूज में लिखी हुई हैं, अल्लाह हर चीज की खबर रखने वाला है, और जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो अल्लाह देखने वाला है। अगर कोई इंसान है उसका, मुसलमान आज ज़रा इस शिर्क में मुब्तला है, तो किसी मुसलमान का ये नजरिया है कि जो आलिमुल गैब है, गैब का इल्म कुल्ली तौर पर अंबिया को है, या बुजुर्ग को है, या कोई नेक शख्स है उसको है, या कोई पीर फकीर बनाया हुआ है, शेख बनाया हुआ है उसको है कुल्ली इल्म गैब का, सबका सब इल्म उसको है। तो ये बड़ा शिर्क हो जाएगा, क्योंकि आलमुल गैब अल्लाह की ज़ात है, ये अल्लाह की सिफत है। अल्लाह ताला किसी को इल्म देता है गैब का, वो भी अंबिया को, और वो भी इससे शरीयत से मुतल्लिक होता था जो इल्म दिया जाता था।
اور اس کے علاوہ یہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ مفاتیح الغیب 5 ہیں، یعنی غیب کی کنجیاں 5 ہیں جن کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، کوئی نبی بھی نہیں جانتا ہے۔ سب سے پہلا ہے کہ قیامت کا علم، پھر بارش کا نزول، رحم مادر میں پلنے والا بچہ، آئندہ کل میں پیش آنے والے واقعات، اور موت کہاں آئے گی۔ ان 5 امور کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی پامسٹ کے پاس جاتے ہیں کہ آئندہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے کہ کس طرح سے جو ہاتھ کی لکیریں، جو ستارے ہیں، وہ کس کے ساتھ میچ ہوں گے، اور مستقبل میں کیا حالات آئیں گے، کس کے ساتھ شادی ہوگی، اولاد ہوگی نہیں ہوگی۔ یہ تو بالکل صحیح حدیث ہے کہ جو کسی پامسٹ کے پاس جاتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں آیات بھی ہیں۔ یہ علم کے بارے میں سورۃ جن کی آیات ہیں 26-27۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ اللہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے علم پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے دیتا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ دیتا ہے کسی کو علم، وہ بھی شریعت سے متعلق، وحی سے متعلق، یا خاص انبیاء تھے جن کو خاص علم دیا گیا۔ خوابوں کا علم یوسف علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا۔ تو یہ سب اللہ کی دین ہے۔ جو سیکنڈ مسئلہ ہے اس کے اندر جو شرک ہو رہا ہے وہ ہے مادہ پرستی۔ جو مادی چیزیں ہیں ان کے اندر کس طرح سے شرک ہو رہا ہے، ہمیں آج تو دیکھا جائے ہمیں ہر چیز جو ضرورت ہے وہ مادی صورت میں ضرورت ہے۔ تو جس میں مادی چیزوں میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ گاڑی، گھر، مال و دولت، بزنس، یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ ظاہر یہ سب ضروریات زندگی ہیں، ان کو ہم نے استعمال میں لے کر آنا ہے۔ تو کس طرح سے مسلمان اس شرک میں مبتلا ہیں، کس طرح سے؟ حالانکہ وہ تو اس کو شرک سمجھتے ہی نہیں ہیں، جو مادی چیزیں ان کو تو استعمال میں لے کر آنا ہے۔ تو ٹھیک ہے آپ استعمال میں لائیں، لیکن ایمان و یقین اللہ کی ذات پہ رکھا جائے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ آتی ہیں القادر، قدرت رکھنے والا، مدبر الامر، مسبب الاسباب۔ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان سے بظاہر کام ہو جائے گا، لیکن اگر یقینی کیفیت ہو کام ہو جائے گا، لیکن یقینی کیفیت ہے اگر ہماری، وہ تو اندر کے حالات ہم خود جانتے ہیں نا کہ ہمارا کتنے فیصد ایمان و یقین ہے ان چیزوں پہ۔ تو ہمارا بالکل ایمان و یقین ہے اگر ان چیزوں پہ کہ ان چیزوں سے، جیسے گاڑی ہے وہ منزل تک ہمیں پہنچا دے گی، اس کی ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ منزل تک وہ نہیں پہنچاتی ہے۔ تو ظاہر ہے اس کے اندر جو طاقت رکھی ہے اللہ نے، وہ سبب کو ہم استعمال میں لے کر آ رہے ہیں، اس کے اندر طاقت رکھی ہے۔ وہ طاقت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے، اور ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ طاقت اور قدرت رکھنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اگر ان چیزوں کے اندر سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان ایک بزنس شروع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بڑا پھلا پھولے گا اور بڑا پروفٹ ہوگا، بڑا اس کو مان ہوتا ہے اور تکبر ہوتا ہے ان چیزوں پہ، تو اگلے ہی لمحے کیا ہوتا ہے کہ خبر ملتی ہے کہ آپ کا بزنس تو بالکل ٹھپ ہو گیا ہے، ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ تو اس وقت انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے کہ جو ہے وہ اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اصل میں میں نے ان چیزوں کو تو ایمان و یقین بنایا ہوا تھا، تو اب یہ جا رہی ہیں، اس کو کتنی سخت انسان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس بارے میں سورۃ کہف کے اندر ایک آیت ہے، آیت نمبر 42، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ آخرکار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا
اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو دیواروں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے اس کے کہف کے اندر کہ دو جو دوست تھے، ایک بڑا وہ تھا مال و دولت والا، دوسرا غریب تھا۔ اس نے کہا کہ مال و دولت والا جو تھا اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا ہوں۔ دوسرے دوست کو کہنے لگا جو غریب تھا کہ اس کے اوپر کوئی خزاں آئے گی اور یہ ہمیشہ کہتا تھا سدا بہار رہے گا۔ تو اگلے لمحے وہ دیکھا کہ جو باغ تھا انگوروں کا وہ ختم ہو چکا تھا۔ تو پھر وہ کہنے لگا، کیا کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ وہ یہاں پر کسی بت کی پوجا نہیں کر رہا تھا کہ وہ کہتا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ وہ اس کا اسباب پہ اتنا ایمان و یقین بن چکا تھا جیسا کہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ تو پھر وہ اس طرح سے اس کی کنڈیشن ہو گئی اور وہ اس طرح سے کہنے لگا۔ اور آج دیکھا جائے دجالی فتنہ اتنا عام ہے جس نے ہر انسان کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، اور جو مادیت ہے اور مغربی تسلط کے تحت یہ شرک آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اس جال میں کوئی بھی شخص بچا ہوا نہیں ہے، لیکن ہمیں سمجھنا ضروری ہے، ہمیں علم ہونا ضروری ہے کہ ہمارا مادی چیزوں پر ایمان و یقین تو نہیں بن چکا ہے ایسا جیسا کہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ نیکسٹ میں ہم کریں گے جس کے اندر شرک ہو رہا ہے وہ شرف صفات، وہ حاکمیت کا مسئلہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات الحکم فیصلہ کرنے والا، العدل عدل کرنے والا، مالک الملک بادشاہت کا مالک، العلیم ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ اب کس طرح سے ان صفات کے اندر شرک ہو رہا ہے کہ اللہ کی حکمیت کی بجائے کسی اور جس میں عوام کی حکمیت کا تصور بھی شامل ہے کہ حکمیت پر یقین رکھا جائے تو وہ اللہ کی صفات میں شرک ہے، بڑا شرک ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون ہیں جن پہ اللہ نے وعیدیں بھی سنائی ہیں، سزائیں بھی سنائی ہیں، معاذاللہ بڑے سخت ہیں اور 1400 سال پرانے ہیں اور پرانے لوگوں کے لیے تو ہمارے لیے نہیں ہے، تو یہ وہ شخص اگر یہ مانو یقین ہے تو بڑا شرک کر رہا ہے۔ یا پھر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور انسانوں کے حقوق اللہ تعالیٰ کے جو حاکم ہے اللہ تعالیٰ اور بندوں کے جو بندہ بھی حاکم ہے اور اللہ کے قوانین جو بنے ہوئے ہیں وہ بھی بہتر ہیں، پر جو مخلوق کے بنائے ہوئے قانون ہیں ان کو بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے، تو وہ بھی بڑا شرک کر رہا ہے۔ یا پھر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے بھی قانون کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے اور جو بندوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کو بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے، یا وہ بہتر ہیں۔ تو ایسی صورت میں وہ شرک اکبر کا مرتکب ہوگا۔ یا کسی کے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، کوئی کسی اس پہ سزا دیتا ہے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین، جیسے کہ ان کا قانون ہے کہ کسی کو عمر قید سزا، کسی کو کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، کوئی اللہ کا حق توڑتا ہے، کوئی حکم توڑتا ہے، جیسے کہ جو معاشرتی برائیاں ہیں معاشرے کے اندر ہیں، چوری ہے، زنا ہے، یہ سب چیزیں، تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سزائیں جو ہیں معاذاللہ بڑی سخت ہیں، تو جو پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہے وہ آسان ہے، وہ بندوں سے متعلق ٹھیک ہے، تو وہ بڑے شرک میں مبتلا ہے وہ شخص۔ تو اس کے اندر یہ آیت آتی ہے سورہ نور کی آیت نمبر 2، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زناکار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اس کے علاوہ چور کا ہاتھ کاٹنے کا بھی حکم ہے۔ تو یہ سزائیں ہمیں بظاہر نظر آتا ہے کہ سخت ہیں، لیکن یہ معاشرے کو پاک کرتی ہیں،
جب ایک جو شخص ہے وہ اس طرح سے اللہ کے حکم کو توڑتا ہے سرے عام، تو اس کو سرے عام پھر اللہ کا حکم ہے کہ اس کو سزا دی جائے تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں اور معاشرے سے معاشرتی برائیاں ختم ہو جائیں۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے، جس کے اندر اس چیز کو واضح کیا جا رہا ہے کہ جو علماء اور درویشوں کو رب بنا لینے کا الزام لگایا گیا اس آیت کے اندر، کہ انہوں نے اپنے مشائخ اور علماء درویشوں کو اپنا رب بنا لیا، تو عیسائیوں نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جواب دیا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو یہ حرام قرار دیتے ہیں تم اس کو حرام مانتے ہو، جو یہ حلال قرار دیتے ہیں تم اس کو حلال مانتے ہو۔ یہ بیسیکلی ادی بن حاتم جو تھے وہ پہلے عیسائی تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو ان نے سوالات پوچھے، جن میں سے یہ سوال بھی تھا کہ جو ہم پر الزام لگا ہے وہ تو ہم ان کی پوجا تو نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کو خدا تو نہیں مان رہے ہیں، وہ تو صرف پھر کیوں ہمارے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ ہم کفر کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو وہ علماء تھے وہ حرام قرار دیتے تھے تو اس کو تم حرام کہتے تھے، جو حلال کہتے تھے تو تم اس کو حلال کہتے تھے۔ تو آج بھی دیکھا جائے بعض لوگوں نے علماء مشائخ کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، وہ جو حکم کرتے ہیں کہتے ہیں کہ سود حلال ہے۔ اب کوئی یہ مانو یقین رکھتا ہے کہ سود حلال ہے پورا یقین کے ساتھ، اور یہ علماء سو ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، جو دین کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، دین کی پوری تعلیم نہیں دیتے ہیں، اور اس کے عوض کیا کرتے ہیں، پیسے حاصل کرتے ہیں۔ سمن کلیلہ کا ورڈز یوز ہوئے نا قرآن میں، تو وہ انہی کے لیے کہ جو دین کو بیچتے ہیں تھوڑے پیسوں میں، اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں، اصل میں ان کا مقصد پیسہ حاصل کرنا ہوتا ہے، کاروبار ان کا چلا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ کوئی حکم دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت میں ایسا نہیں ایسا ہے، اپنا اس سے بنا کے حکم پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور دین کو بڑا نرم بنا کر پیش کرتے ہیں، تو لوگ ان کے پیچھے چل جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ جو ان کے پیچھے لگتا ہے، اور وہ تو گمراہ کر کے چھوڑیں گے آپ کو، وہ تو شرک میں، وہ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم تو شرک کر رہے ہیں، اور پتہ بھی ہوگا لیکن عمل نہیں ہے کہ شرک ہم کر رہے ہیں تو دوسرے سے بھی کروا رہے ہیں شرک، بڑا شرک ہے یہ۔ جو پارلیمنٹ کے قوانین ہیں کوئی، اور ان پہ کوئی ایمان و یقین رکھتا ہے، پورا اس کو مکمل ایمان ہے، تو وہ بھی بڑے شرک میں مبتلا ہے۔ یہ آیت ہے توبہ کی آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون، جس کا میں نے بھی بتایا آپ کو، ایکسپلینیشن دی ہے کہ علماء اور مشائخ کو نے خدا بنا لیا تھا، اور ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ تو یہ تھا اللہ تعالیٰ کی حکمیت کے اندر شرک، یہ بھی بڑا شرک تھا۔ تو اب نیکسٹ جو ہے وہ ہم کریں گے جو شرک کی تیسری صورت ہے، جس کو شرک اصغر بھی کہا جاتا ہے، شرک الحقوق، اور اس کو شرک العمل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو مانتا ہے، یعنی جو بڑے شرک ہیں جو بھی ہم نے پہلے سیشن میں بھی، اور یہ ابھی سیکنڈ سیشن تھا آج کا، ان دونوں کے اندر ہم نے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر شرک ہے اور صفات کے اندر شرک ہے اس کو تفصیلاً ہم نے سمجھا۔ اس کے اندر تو وہ کوئی شرک نہیں کر رہا ہے، بڑے شرک کا ارتکاب نہیں کر رہا ہے، لیکن جو تیسری صورت ہے وہ شرک اصغر کی صورت ہے۔ ظاہر ہے یہ جو چھوٹا شرک ہے یہ بھی اتنا چھوٹا شرک نہیں ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے نا کہ جو بڑا شرک ہے اس کو میں کبھی بھی نہیں بخشوں گا، لیکن
اس کے علاوہ اور گناہ ہے اس کو میں بخش دوں گا جسے چاہوں گا. وہ اللہ کی مرضی پہ ڈیپینڈ ہے کرتا ہے کہ پھر بھی آخرت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا جو جہنم کی آگ ہے وہ جلانے میں کم ہے کیا؟ تو انسان کے جانے کے نا راستے جنت میں وہ ایک ہے ڈائریکٹ جانا، ایک انڈائریکٹ جانا. ڈائریکٹ جانا جو فرائض کو بھی پورا کر رہا ہے اور اس کا ایمان و یقین بھی مکمل ہے، کامل ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق، فرائض، احکامات کو بھی مان رہا ہے، حقوق اللہ بات کو بھی پورا کر رہا ہے، تو وہ امید ہے ڈائریکٹ جنت میں جانے کا، امیدوار ہے. تو ظاہر ہے ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ جنت میں جاؤں، مجھے کوئی بیچ میں روک رکاوٹ نہ ہو. تو کون نہیں پسند کرتا ہے کہ میں ڈائریکٹ جنت میں جاؤں؟ ہم میں سے ہر شخص ہی پسند کرتا ہے کہ جنت میں جائے ڈائریکٹلی. لیکن فرائض کو پورا کرنا، اللہ کے احکامات، حقوق کو پورا کرنا، یہی ہمیں ڈائریکٹ جنت میں پہنچائے گا. ورنہ انڈائریکٹ جہنم میں جا کر پھر جنت میں جانا، تو یہ والا جو شرک ہے یہ مطلب اس طرح کی جہنم میں ہمیشہ سے تو نہیں لے کے جائے گا، لیکن اپنی سزا کاٹنے کے بعد گناہوں کی پھر جنت میں داخل کیا جائے گا. شرک الحقوق اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. کوئی ذات اور صفات میں تو اللہ تعالیٰ کی شرک نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کا ایمان مکمل ہے، کامل ہے، بالکل پرفیکٹ ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہیں وہ پورے نہیں کر رہے. اس کی جگہ کسی اور کو دی ہوئی ہے، یا اپنے نفس کو دی ہوئی ہے، یا شیطان کو دی ہوئی ہے، یا پھر اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو جگہ دی ہوئی ہے. اللہ کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. تو یہ بڑا شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل میں آ رہی ہے چیز، آپ کے عقیدے میں نہیں آ رہی ہے، تو یہ چھوٹا شرک ہے. جو بڑے پہلے پچھلے پڑے وہ 2 بڑے شرک تھے. اب اس کو پہچاننا بڑا مشکل ہے. شرک مخفی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہر شخص دیکھا جائے کہ یہ شرک کر ہی رہا ہے. کوئی نماز چھوڑ رہا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، کوئی حج نہیں کر رہا ہے، صحت و مال بھی نہیں کر رہا ہے، کوئی حقوق العباد جو انسانوں سے متعلق حقوق ہیں وہ توڑ رہا ہے. اور یہ نا مخفی شکل ہے، اس کو پہچاننا بہت مشکل ہے. ہر کوئی لگا ہوا ہے اس گناہ کے کاموں میں. ایک مسلمان ہے وہی گناہ کے کام کر رہا ہے، تو ہم دوسروں کا کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو مندرجہ ذیل جو حقوق ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں، جیسے عبادت میں اخلاص، اطاعت، محبت، خوف، تو آئی 1 by 1 پوائنٹ ہم گہرائی میں سمجھیں گے. حقوق جو ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں. عبادت میں اخلاص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. عبادت میں جو اخلاص ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. عبادت میں ریا نہیں ہونی چاہیے. اگر دکھاوا آ گیا نا عبادت میں تو یہ شرک ہے، مطلب یہ عملی صورت میں آ رہا ہے. اگر کوئی عبادت تو اللہ کے لیے کرتا ہے، یعنی اگر نماز کی نیت ایک انسان مسلمان باندھتا ہے، وہ اللہ کے لیے باندھ رہا نیت کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، جو بھی نماز پڑھ رہا ہوں، نفلی نماز ہے یا فرضی نماز ہے، تو اس میں غیر اللہ کی ملاوٹ کس طرح سے کرتا ہے؟ وہ ریا، جو دکھاوا ہے. یہ جو ہے نا بہت بڑا جو آج امت مسلمہ کے اندر ہے، یہ شرک بہت ہی عام ہے، دکھاوا. اس شرک کو کوئی سمجھتا ہی نہیں کہ دکھاوا بھی شرک ہے. یہ شرک ہے. اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اگر کوئی کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے اور نیت تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی باندھی نماز کی، لیکن بیچ میں کسی رکعت کو کسی نے آپ کو دیکھ لیا تو آپ یہ شو آف کرنے کے لیے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس رکعت کو نہ لمبا کر دیتا ہوں، تو کوئی یہ سمجھے گا کہ یہ بڑا عالم فاضل ہے، بڑا نمازی پرہیزی ہے. اور اندر سے چاہے ہم جس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو بیسیکلی یہ سمجھنا ہے اس چیز کو کہ ریا نہ ہو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے اندر اور بندوں کے حقوق کے اندر. اللہ کے حقوق ایک نماز ہی نہیں ہے صرف، بلکہ ہم کسی کو صدقہ دے رہے ہیں، یا پھر ہم کسی کوئی جو ہمارے ارکان اسلام ہے اس کے اندر وہ ساری عبادات ہیں، نماز کے اندر، زکوٰۃ کے اندر. اب حدیث ہے نا کہ آپ اس طریقے سے صدقہ دو جس میں نفلی فرضی، یہ جو فرضی صدقہ یہ بھی آتا ہے نفلی، اس طرح سے دو کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، چھپا کے دو. لیکن اعلانیہ اگر نیت یہ ہے آپ کی
نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے آپ کی. اگر آپ کی نیت خراب ہے تو بڑے سے بڑا عمل آپ کے لیے آخرت میں وبال جان بن جائے گا. حدیث کے مطابق ایک مفلس پوچھا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مفلس کون ہے؟ تو وہ مفلس جو کہ بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، پہاڑ پر رکھ دی جائیں تو دب جائیں پہاڑ، لیکن کیا کیا ہوگا؟ ریا کی ہوگی اس کے اندر. ایک بڑا عالم اس کو لایا جائے گا، شہید کو لایا جائے گا، شہید کا کتنا بڑا رتبہ ہے، اس کو لایا جائے گا، لیکن اس نے کیا کیا ہوگا؟ خدا کی راہ میں خدا کے لیے جان نہیں قربان کی ہوگی، لوگوں کے لیے دکھاوے کے لیے جان قربان کی ہوگی، تو اس کو تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیونکہ ایک بندہ اتنی بڑی قربانی کر رہا ہے لیکن بیچ میں اخلاص نہیں ہے، دکھاوا ہے، تو وہ آخرت میں ہمارے لیے وبال بن جائے گا. وہ نیکی وبال بن جائے گی. چاہے ہم پہاڑوں جتنا ہم نے صدقہ دیا ہے، چاہے پہاڑوں جتنے اعمال کیے ہیں، لیکن ان کی کوئی وقت نہیں ہے کہ اگر ان کے اندر ریا ہے. پھر اس کے علاوہ حقوق و لباد کے اندر ہم حقوق توڑے ہیں، تو یا پھر ان کے اندر ریا ہے، دکھاوا ہے. کوئی کام، ایک عورت ہے وہ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر وہ ماں ہے تو بچوں کی ذمہ داری ہے، بیوی ہے تو خاوند کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داریاں ہیں نا، یہ فرائض میں سے ہیں. تو اس کے اندر ہم اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں ان کا، بیچ میں دکھاوا ہوگا، واہ واہ کرے گا، شاباش دے گا. بڑا ہوتا ہے نا اس طرح جوائنٹ فیملی سسٹم میں، جی آپ اچھا بن جائیں تو آپ کے بڑے پوائنٹس ملیں گے، آپ کو واہ واہ ہوگی، آپ کی شاباش ملے گی. تو نیت اگر خراب ہے نا تو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کام کا. تو اللہ تو اخلاص چاہتا ہے نا کہ میرے لیے کام کرو، تھوڑا کرو لیکن اخلاص کے ساتھ کرو، مخلص ہو کے کرو. ہمیں کسی کا کام، جو ہمیں کام تو کر دے ہمارا، لیکن بس ایسے ہی کرے کام، بس ایسے ہی کام کرے وہ کہ سر سے اتار کے کیا ہوا کام، کیا وہ ہمیں پسند آئے گا؟ کوئی درزی ہے وہ کام کرتا ہے ہمارے کپڑے سیتا ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ سی تو دیتا ہے لیکن آپ پسند کے نہیں سیے اس نے، آپ کو کیا ہوگا؟ آپ تو جس کو پسند نہیں کریں گے کوئی بھی کام. کوئی دوسرا شخص آپ کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ کسی قسم کی قربانی دیتا ہے لیکن سر سے اتار کے دینے والی، آپ کو تو نہیں بھائے گا وہ شخص، یا اس کی قربانی پسند نہیں آئے گی. اس طرح یہ اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے ہم سے کہ عبادت میں اخلاص ہو، اور اخلاص سب سے پہلے اللہ کا حق ہے کہ عبادات کے اندر اخلاص ہو. یہ ایک حدیث ہے مسند احمد کی کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اور دکھاوے کے لیے صدقہ دیا تو وہ مشرک ہو گیا، کسی کو دکھانے کے لیے. پھر یہ آیت ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 2، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اے پیغمبر، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے تو خدا کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے. پھر سورہ زمر کی آیت نمبر 11 ہے، قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. کہہ دو کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ خدا کی عبادت کو خالص کر کے اس کی بندگی کروں. اب یہ اللہ کا حق تھا عبادت میں اخلاص، عبادت کو بالکل پیور رکھنا، اس کے اندر کسی بھی قسم کا دکھاوا نہ ہو. پھر عبادت کے اندر اطاعت آتی ہے کہ اطاعت جو ہے، اطاعت کا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اللہ کی اطاعت کی جائے. یہ شریعت کا واضح اصول ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت خالق، یعنی خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، خالق کی ناراضگی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہیں چیزیں، کسی مخلوق کا حق کتنا ہے، وہ حق اللہ کے حق سے اوپر نہ ہونے پائے. کسی کا حق ہے والدین ہیں، والدین ان کا حق کتنا اللہ نے بنایا، یعنی
جو ماں اسپیشلی 3 درجے ماں کے ہیں، پھر اس کے بعد چوتھا باپ کا آتا ہے. اور ماں اگر بلاتی ہے آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں تو توڑ دیں، مطلب اتنا حق ہے. لیکن دوسری طرف اللہ کا حکم آ جاتا ہے، نماز آ جاتی ہے، جہاد آ جاتا ہے، کسی بھی قسم کا حکم آ جاتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس ٹائم ہم نے اپنے والدین کی بات نہیں ماننی ہے، والدین کی بات کو ترجیح نہیں دینی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نماز نہ پڑھو، آپ کے پیپر ہو رہے ہیں، ہونے والے ہیں، آپ کا یہ چیز جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی، فائنل ایگزامس ہیں تو چھوڑو، بعد میں پڑھ لینا، پڑھتے ہی رہیں گے نا نماز، تو ابھی اس ٹائم نہ پڑھو. ان کا حکم نہ مانیں آپ. باقی وہ حکم کرتے ہیں اللہ کی شریعت کے مطابق، کوئی آپ کو حکم کرتے ہیں تو وہ تو ماننا ہے، اپنے من و ان ماننا ہے. وہ بھی نہ مانا تو پھر بھی آپ چھوٹا شرک کریں، آپ سے آخرت میں پوچھ ہوگی والدین کے بارے میں. اس کے علاوہ ہر گناہ شرک اصغر کی ایک صورت ہے. جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں وہ شرک اصغر کی ایک صورت ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم اپنے نفس کو اور شیطان کو الہ کا درجہ دے رہے ہوتے ہیں، اس کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، شیطان کی، نفس کی. نیکی کی طرف لانا نفس کو کتنا مشکل ہوتا ہے، کھینچ کے لایا جاتا ہے، اور برائی کی طرف کیسے دوڑتا ہوا آتا ہے نفس. شیطان ہے نا ساتھ لگا ہوا. تو ہر گناہ شرف الاطاعت کی ایک صورت ہے، ہر گناہ شرک اصغر کی ایک صورت ہے. تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہمیں وہ حکم نہ اللہ کا بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، کہ نفس پہ باری ہو رہا ہوتا ہے، شیطان بھی ساتھ میں پش کر رہا ہوتا ہے کہ نہ کرو، یہ حکم نہ مانو، بڑا سخت ہے. جیسے نماز کا ٹائم ہوتا ہے، صبح کی نماز اکثر دیکھا گیا گھروں میں نہیں پڑھی جاتی ہے. اٹھتے ہی 12 بجے ہیں زور کے ٹائم، رات میں لیٹ سوتے ہیں اور صبح پھر لیٹ اٹھتے ہیں. وہ صبح کی نماز جو ہے ان کی قضا ہو جاتی ہے یا فوت ہو جاتی ہے. تو جو اس ٹائم پہ کیا کرنا چاہیے ہمیں کہ ہماری آواز کانوں میں پڑی ہے اذان کی، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک یہ نا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نے الارم لگایا لیکن الارم پہ بھی ہماری آنکھ نہیں کھلی ہے. ویسے یہ کہ اپنی تو روٹین بھی بنانی چاہیے کہ رات میں جلدی سویا جائے، سنت بھی ہے تو صبح آپ کی خود ہی آنکھ کھل جائے گی نماز کے لیے، تہجد کے لیے بھی. تو ایک یہ کہ آپ نے الارم لگایا تو آنکھ نہ کھلی انجانے میں، اور آپ کو پتہ نہ چلا، آنکھ لگی رہ گئی، لیکن جب آپ اٹھیں تو اسی وقت آپ نے نماز قضا کر کے وہ نماز کو لوٹانا ہے، اس نماز کو اسی ٹائم نماز پڑھنی ہے. لیکن ایک یہ کہ الارم بج رہا ہے، سن بھی رہے ہیں، کانوں میں اذان بھی کی آواز بھی آ رہی ہے، پھر بھی آپ نا بس سردی ہے نہیں اٹھا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں سہولیات بھی دی ہیں کہ نماز کا ٹائم ہے، سردی ہے تو ہمارے پاس گرم پانی بھی میسر ہوتا ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، میسر ہیں چیزیں ساری، لیکن وہ نفس نہ موٹا پڑ جاتا ہے، بھاری پڑ جاتا ہے، تو اطاعت کرنی مشکل ہو جاتی ہے. اس ٹائم آپ نے الہ بنایا ہوتا ہے نفس کو اور شیطان کو، وہ آپ کو ہلنے ہی نہیں دیتا ہے اپنی جگہ سے، اپنا نفس کے بس سوئے رہو، کوئی نہیں ابھی بس ہونے والی اذان ہو بھی گئی، بس ابھی ٹائم ہے نا اٹھتا ہوں. پھر اس کے بعد سستی آپ پڑھ لیتے ہیں نا جب، تو آپ نے سکون میں ایک آرام میں آ جاتے ہیں. جو ہمارے اس طرح چاہے حکمران ہوں یا ذمہ دار ماں باپ ہوں یا گھر کے دیگر سربراہ، ان کی اطاعت اس وقت تک ہی جائز ہے جب تک کہ وہ اللہ اور اس کی اطاعت کرتے ہیں، ورنہ ان کی اطاعت آپ پر فرض نہیں ہے اگر اللہ کے حکم کو توڑنے کے بارے میں کہتے ہیں. تو یہ آیت ہے سورہ نساء کی، آیت نمبر 59 ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا. مومنو خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا مال بھی اچھا ہے. نیکسٹ جو ہے حق وہ اللہ تعالیٰ کا محبت ہے، کہ سب سے زیادہ محبت ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے،
کیونکہ محبت کا حقدار اللہ ہے۔ اس کے بعد جو دنیاوی محبتیں جو اللہ نے رشتے بنائے ہیں ان کے ساتھ محبتیں، وہ ان کا جو درجہ ہے وہ دوسرا درجہ ہے، پہلا درجہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ سے محبت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی والدین کی محبت دل میں آ جاتی ہے زیادہ، اللہ کی محبت سب سے اوپر ہونی چاہیے، لیکن بعض اوقات بندوں کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو ہم اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں۔ پھر اس طرح سے جو وطنیت ہے، نیشنلزم بھی شرک ہے۔ آج وطن سے محبت کو سب پر فوقیت دی جا رہی ہے، جو کہتا ہے محبت وطن سے ہے، اس کو اگر خدا سے بڑھ کے تو وہ تو بڑا شرک ہو جائے گا، لیکن کہتا ہے محبت اللہ کی ہونی چاہیے، لیکن ترجیح جو ہے وہ وطنیت کو دیتا ہے، وطن کو دیتا ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں محبت جو ہے وہ کن کن رشتوں سے ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتایا ہے اس کے بارے میں، سورۃ توبہ کے اندر، کہ یہ محبتیں، یعنی آپ نے اگر دیکھنا ہے نا کہ میں کن سے محبت میری زیادہ ہے دل کے اندر، تو آپ دیکھ لیں، ترازو اپنے مائنڈ میں بنا لیں، ایک طرف آپ رکھ لیں محبتیں۔ یہ جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرما رہا ہے، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندانوں کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو، اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو، اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو، یہ ساری محبتیں ایک طرف، 8 محبتیں یہاں پر، اور دوسری طرف کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے۔ خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہم نوٹ کر لیں کہ کس سے محبت، کس ٹائم پہ اللہ کا کوئی حکم تقاضا آ جاتا ہے تو ہمیں کس کی محبت بڑھی ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں بھی زیادہ آخرت میں ہم سے پوچھو گی کہ میرا یہ حکم تھا تو تمہارے دل میں میری محبت کم تھی اور اس بندے کی محبت زیادہ تھی، یا جو مادی چیزیں ہیں ان کی محبت زیادہ تھی، تو اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھو گی آخرت میں۔ اس کے بارے میں آیت بھی ہے محبت کے بارے میں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ بھی ٹرانسلیٹ کی سورۃ توبہ کی آیت ہے 24۔ تو جو نیکسٹ ہے پوائنٹ وہ خوف ہے، یعنی اللہ کا خوف ہمارے دل میں زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ سے سب سے بڑھ کر ڈرا جائے، مخلوق خدا سے خوف نہ کھایا جائے بلکہ اللہ سے خوف کھایا جائے۔ تو اس کے اندر یہ آیت آ رہی ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 175، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرنا۔ یہ اصل میں ڈر خوف ہمیں کون دلاتا ہے؟ شیطان دلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اگر تم نے اللہ کا حکم پورا کیا اس ٹائم پہ تمہیں وہ دوسری چیزوں کو نا آپ کے سامنے محبوب بنا کر لے کر آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ اگر آپ اس میں لگ گئے نا اللہ کے حکم میں، اگر اللہ دین کے لیے بلاتا ہے، آپ ہمارے پاس تو دین کے لیے ٹائم نہیں ہوتا ہے، اور ہمارے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس ٹائم پہ اگر میں اللہ کے لیے قربانی دے دی، اللہ کے دین کے لیے قربانی دے دی، چلا گیا اللہ کی راہ میں، تو کیا ہوگا؟ میرا گھر بار کا کیا بنے گا؟ بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے نان نفقے کا کون پورا ذمہ دار ہوگا؟ تو اس طرح کے خوف نا آپ کو دلاتا ہے شیطان، ہے ڈرانے والا ہے، اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے تمہیں یہ ہو جائے گا، وہ تمہیں قرآن میں آتا ہے نا بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور تمہیں قریبی سے تونگری سے ڈراتا ہے، تم مفلوج ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا، کنگلی ہو جاؤ گے۔ لیکن کیا کبھی ایسا ہوا کہ
جو انبیاء کرام ہیں، جو ہمارے صحابہ کرام ہمارے سامنے ہیں، ان کی زندگیاں کس طرح سے تھی، ان کا کتنا ایمان و یقین تھا اللہ کی ذات پہ، وہ خوف زدہ نہیں ہوتے تھے. ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ وہ اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے گھر بار جاتے تھے. ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں انبیاء کرام کی کہ کس طرح سے انہوں نے گھر بار کو چھوڑا، اللہ کے راستے میں قربانیاں دیں، تو پھر دین پھیلا. تو آج یہ شیطان ہمارے دل میں خوف ڈالتا ہے کہ، اور وہ خوف اللہ کے خوف سے بڑھ کے ڈالتا ہے کہ ہمیں اگر آخرت کا ڈر خوف آ جائے نا دل میں، اللہ کا ڈر خوف آ جائے تو ہم ہر گناہ کا کام چھوڑ دیں. وہ ہمیں آخرت کے بارے میں تو بالکل بھی ہمیں زیرو کیا ہوا ہے کہ میں یہ کام اگر غلط کر رہا ہوں تو اس کے بارے میں ہمیں میرے سے پوچھ ہوگی آخرت میں. اس نے اس بارے میں ہمارا دماغ نا معاف کیا ہوا ہے. وہ بس دنیاوی جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں نا، ان کے فائدے ہی بتاتا ہے، دکھاتا ہے شیطان، اور بتاتا ہے کہ یہ نقصان ہو جائے گا. اب یہاں پر کبھی یہ خوف دلائے گا کہ آپ مال خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں تو آپ غریب ہو جائیں گے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. لیکن دوسری طرف نبوت و نمائش کے کاموں میں وہاں پہ خوف نہیں دلاتا ہے. وہاں پہ یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ غریب ہو جائیں گے، آپ کے پاس مال نہیں رہے گا. وہاں پہ نبوت و نمائش کے کاموں میں جو ایک غریب ہے نا، جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں، وہ بھی اس کو بھی دیکھا جائے. شادی بیاہ کی تقریبات میں وہ کیسے کھل کے خرچہ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے انہوں نے قرض لیا ہو. لیکن اللہ کے دین کے کاموں کے لیے ان سے کہا جائے کوئی روپیہ 2 روپے دے دو، لیکن نہیں، وہ کہیں گے نہیں ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں ہم سے اللہ پوچھے گا آخرت میں کہ خوف جو ہے وہ کس کا تھا دل کے اندر، اللہ کا خوف تھا کہ بندوں کا خوف تھا دل کے اندر. اس کے بارے میں آیت بھی ہے ایک آل عمران کے اندر، انما ذالکم الشیطان، سوری یہ میں نے پڑھ دی یہاں پر آیت. اب جو نیکسٹ ہے حق وہ اللہ کا، وہ دعا جو ہے وہ اللہ سے مانگی جائے خالص ہو کے. دعا کا مطلب ہی ہے نا مانگنا، تو اللہ سے مانگا جائے. ہمارا عقیدہ ہمارا درست ہے، نہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم مانگ رہے تو اللہ سے ہیں، لیکن یہاں مانگنے کے حوالے سے یہ چیز بھی واضح یہاں پہ کر دینی چاہیے کہ مانگنا مردوں سے جا کے اور غیب میں چھپے جو چیزیں ہیں ان سے مانگنا بڑا شرک ہے یہ. لیکن مانگنا دعا ہم اگر کسی سے کروا رہے ہیں، کسی کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کر دو، تو یا ہمیں کوئی ضرورت ہے تو ہم کوئی چیز دوسرے سے مانگ رہے ہیں. کوئی صاحب اقتدار بندہ ہے، اس کے پاس ہم جاتے ہیں اور ہم اپنے مسئلہ رکھتے ہیں، یہ مسئلہ ہے. وہ آگے سے کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کی بات سنی انسنی کر دیتا ہے. آپ اگر جا رہے ہیں 3 دفعہ کسی کے پاس جائیں، آپ یعنی کوئی نظر آ رہا ہے اس کے پاس آپ چلے جائیں، ڈاکٹر ہے یا کوئی اور ہے، اپنے والدین ہیں جو ہماری بیسک ضروریات پوری کرتے ہیں، اپنا خامند ہے، بچے ہیں، ان کے پاس جائیں 3 دفعہ جائیں نا، وہ شرک نہیں ہوگا. لیکن 4تھی دفعہ جانا اور وہ ایک بندہ آپ کو آپ کی بے اعتنائی برت رہا ہے، آپ کو دھیان میں نہیں لا رہا ہے، تو پھر شرک ہونا شروع ہو جائے گا. شرک کی نا ایک قسم کی بو آنی شروع ہو جائے گی. بڑا شرک تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ تو یہی کہتا ہے نا قرآن کے اندر کہ مجھے پکارو، اور بقرہ کے اندر ہے نا میں تمہاری دعا سنتا ہوں، مجھے پکارو نا. ہم نے یہ جو ایمان کا پورا چیپٹر مطلب ابھی اس سیشن میں کمپلیٹ ہو جائے گا، یہی تو ہم نے سیکھا مین کہ اپنے خواص خمسہ سے ہم اللہ کو نہیں جان سکتے ہیں، ہم اس کو ڈائریکٹلی نہیں جان سکتے ہیں. لیکن اتنی کائنات کے اندر چیزیں پھیلی ہوئی ہیں جس سے ہمیں خدا کا وجود نظر آتا ہے. تو ہمیں پھر ایمان و یقین پختہ ہونا چاہیے نا. مانگنا ہے تو پھر اس سے مانگو جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج نہ نکلا ہو، کسی دن چاند نہ نکلا ہو، ستارے نہ نکلے ہو، دن رات نہ آیا ہو، بارش نہ ہوئی ہو، دھوپ ہی دھوپ رہی ہو، موسم چینج نہ ہوئے ہو، جو درخت ہے اس پہ مالٹا اگایا ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا نا، اللہ کہتا ہے کہ میں تو پوری کائنات کو چلا رہا ہوں، ساری کائنات اللہ کے انڈر ہے، اللہ چلا رہا ہے. تو ہم جو ہے وہ
یہ سوچتے ہیں، مائنڈ جو چھوٹا سا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں لوگ وہ نا وہاں پہ چلے جاتے ہیں نا، وہاں سے کام بن جائے گا، ادھر سے کام بن جائے گا، یہ ہو جائے. کہتے ہیں ڈیوٹی کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا ہے تو اللہ سے مانگو. ہمیں پریارٹی یہ دینی چاہیے کہ مانگنا ہے تو اخلاص یہ ہے مانگنے کے حوالے سے کہ ہم سب سے پہلے نا اللہ سے مانگیں. ہمیں کوئی بھی چیز چاہیے، ہم اپنے ہسبینڈ کے پاس نہ جائیں، اپنے والدین کے پاس نہ جائیں، اپنے بچوں کے پاس نہ جائیں، کوئی اور سہارا ہے جو ہمیں نظر آئے اس کے پاس نہ جائیں، بلکہ سب سے پہلے ہم اللہ سے مانگیں. اللہ سے مانگنے والے بنے نا، جو اللہ ہم سے چاہتا ہے. اور اللہ کہتا ہے اب مخلوق کے پاس جائیں گے نا، ایک دفعہ جائیں گے، 2 دفعہ 3 دفعہ تو وہ تنگ آ جائے گا. ہمارا خامند ہے نا، تو ایسا ہوتا ہے ایک دفعہ ہو، دوسری دفعہ تیسری دفعہ بس بندہ نا وہ ڈر ڈر کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا جواب ملے گا، پتہ نہیں اب کب کیا چیز ختم ہو گئی ہے، تو اب پھر سے جو ہے وہ رونا رویا جا رہا ہے اور یہ چیز مانگی جا رہی ہے. تنگ آ جاتا ہے نا بندہ تنگ آ جاتا ہے، مانگتے رہے ہیں اس سے. لیکن اللہ سے ہم مانگیں گے، اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ آپ کی دعا کو لٹاتا نہیں ہے، آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے. آپ نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، ہاں آپ کو اللہ دے گا. مانا یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات پہ کہ میں مانگ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا مجھے. یہ اس بارے میں آیات بھی ہیں، یہ سورۃ مومن کی آیت نمبر 60 ہے. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي يَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے. تو انبیاء کی بھی زندگی دیکھی جائے، انہوں نے بھی دعائیں کس سے کی؟ ڈائریکٹ اللہ سے. ایوب علیہ السلام، ان کو بیماری لگی، انہوں نے کس سے دعا کی؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے بیماری پہنچی ہے اور آپ سب سے رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والے. اس کے علاوہ حضرت جو تھے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، کہاں کس سے دعائیں کر رہے ہیں؟ کوئی سہارا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو حضرت زکریا ہیں، وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو بیٹا عطا فرمایا. تو ہمیں انبیاء کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے. وہ تو پیور ہستیاں تھی، انہوں نے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگا، کوئی بھی مسئلہ تھا، پریشانی، اللہ سے مانگی. اب نیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ شرف الحقوق سے شرف صفات کا سفر، یعنی جو چھوٹا شرک ہے وہ کیسے بڑے شرک میں تبدیل ہوتا ہے. کیونکہ انسان جو ہے وہ بڑا شرک ایک دم سے نہیں کرتا ہے، پہلے چھوٹا شرک کرتا ہے. شرک اصغر یعنی شرف الاطاعت کا ارتکاب کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے نا، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، پھر گناہ پہ اصرار پکڑتا ہے، گناہ کو بار بار کرتا ہے، وہ گناہ پکا ہو جاتا ہے، بار بار کر رہا ہے گناہ کو، وہ گناہ ظاہر ہے وہ آپ کی ہیبٹ بن جائے گا، آپ کی عادت بن جائے گا، اور گناہ لگے گا ہی نہیں. وہ اطاعت آپ کر رہے ہوتے ہیں، اطاعت کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں اس میں. پھر اس کے بعد گناہ پہ مطمئن کرنا اپنے آپ کو. انسان ہے نا، اپنے آپ کو مطمئن کرے گا، دیکھو کوئی نہیں ہے، اللہ کے گناہ یہ اللہ کو کم توڑا تو کیا دوسرے بھی تو توڑ رہے ہیں نا. مطمئن کرنے کی کرے گا، مطمئن کرنے کی کوشش کرے گا. کیونکہ انسان کو بے سکونی ہوتی ہے نا، اندر سے انسان غلط کر رہا ہے تو اس کو بے سکونی ہوگی کہ میں نے کچھ کیا ہے، غلط کیا ہے. اس لیے آخر نماز آپ نہیں پڑھ رہے ہیں تو وہ بے سکونی ہو رہی ہے. تو لیکن آپ جب پڑھ لیتے ہیں تو ایک سکون میں آ جاتے ہیں. اچھا کر رہے ہیں نا، کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں، وہ بھی آپ اندر سے نا مطمئن نہیں ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ سرے سے انکار کر دینا اس حکم کا. جیسے نماز اب پڑھ ہی نہیں رہا ہے 3، تو حدیث کے مطابق 3 جمعے جو نماز نہیں پڑھتا اس پر مور لگ جاتی ہے، اس کو ہدایت نہیں ملتی ہے. 3 جمعے نماز نہیں پڑھتا ہے جمعے کی. تو پھر کیا کرتا ہے، آخر میں آ کر جب مطمئن اپنے نفس کو کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے نا، وہ بھی ایک ڈاون ڈول ہو رہا ہوتا ہے انسان اندر سے، ضمیر اس کا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انکار کر دیتا ہے، تو ہے ہی نہیں ہے اللہ کا حکم، پردے کا ہے ہی نہیں ہے، نماز کا تو ہے ہی نہیں ہے. تو انکار کر دیتا ہے. انکار کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، سٹیج کیا آتی ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. وہ انکار کر دیا تو مشرک ہو گیا، کافر ہو گیا. آج کا سیشن ذرا لمبا ہو گیا، ہماری کلاس کا ٹائم بھی مکمل ہو گیا، تقریباً 1 منٹ باقی ہے. تو ہم آپ سے سوالات لے لیتے ہیں. اور اس کے اس کے جو بچاؤ کا طریقہ ہے وہ کس طرح ہے کہ جب بھی آپ سے کوئی شرک سے
بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ سورہ بقرہ میں جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، جو بھی حکم آئے اس کے وہ یہ سمجھیں کہ مشکل ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں، وہ ابراہیم کے طریقے پہ چلا جائے. اور نیکسٹ کلاس میں ہم ایمان بالآخرہ پر بات کریں گے. جی بہت شکریہ معلمہ، جزاک اللہ خیراً کثیراً. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. جی بالکل، اگر کسی کے سوالات ہیں تو ہمارا ویسے وقت مکمل ہو چکا ہے. کوئی اگر مختصر سوال ہے تو 3 سے 4 منٹ مزید دیتے ہیں. جی اس سے قبل میں یہ بتا دوں طالبات کو کہ اسائنمنٹ جمع کروانے کی تاریخ آپ لوگ کو جیسے پتہ ہے یہ 15 تاریخ ہے، تو برائے مہربانی اپنے اسائنمنٹ جلد از جلد ہمیں سبمٹ کروا دیجیے تاکہ جلد ہی آپ کو کل جو ہے دوسرا اسائنمنٹ مل جائے گا. جی یہ لیزا فاطمہ، انہوں نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا ہے. آپ کا مائک انمیوٹ کر دیا جاتا ہے، آپ پلیز اپنا سوال مختصر وقت میں کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے کہ حضرت داتا علی حجویری ہیں، انہیں اکثر لوگ داتا صاحب کہتے ہیں جس کا مطلب ہے دینے والا. تو اگر ہم انہیں داتا صاحب بولیں لیکن مطلب ہم انہیں اس میں نہیں لے رہے، ان جی سے ساری ہم نے امید نہیں لگائی، ویسے داتا صاحب جی 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 میں سمجھ گئی بات. لیکن اللہ سے ہمارا کوئی دینے والا سمجھتے ہیں نہیں ہوگا. نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اگر آپ عقیدہ درست ہے، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ دینے والے ہیں. آپ عقیدہ درست ہے تو کوئی نہیں ہے، بڑا شرک نہیں ہے. اور اگر کے صدقے سے صدقے سے بالکل بھی یہ بھی شرک ہو جائے گا، کیونکہ وہ مردہ ہیں، وہ غیب میں ہیں، مردہ ہیں، تو ہم بالکل بھی ان کو نہیں پکار سکتے ہیں. ہم دوسرا جو ہمارے اسباب نظر آ رہے ہیں ان کو ہم ان سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن ابھی جو ہم نے ٹاپک کیا دعا کے حوالے سے کہ پیور یہی ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان پیور رکھے اور اللہ سے مانگے ڈائریکٹ. کوئی چھوٹا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے، اللہ سے مانگے، اس کے بعد کسی مخلوق کے پاس جائے. ٹھیک ہے، ہمارے جیسے ہسبینڈ ہیں، ہمارے والدین ہیں، بچے ہیں، جو ہمیں اسباب یعنی یہ رشتے میں ایسے ہیں نا کہ ہم محبت کرنے والے ہیں، تو یہ ہمارے مسائل بھی کرتے ہیں، جو دنیاوی مسائل ہیں ہم مطلب حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک خاوند ہے، وہ اتنا ظالم ہے، آپ ایک دفعہ کہتے ہیں، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، تو وہ آپ پہ ظلم کرتا ہے مزید اور نہیں دے رہا ہے، تو آپ چھوڑ دیں، ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کریں. بالکل. جی بہت شکریہ. یہ ایک اور ہماری اسٹوڈنٹ ہے ثانیہ مظہر، ان کا بھی مائک انمیوٹ کر دیا جاتا ہے، آپ بھی اپنا سوال مختصر وقت میں کر لیجیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم میرا نام السلام سائمہ ورحمۃ ہے. اللہ. مجھے ایک سوال کرنا تھا. میری جو سسٹر ہے، میں تو پردہ کرتی ہوں، لیکن میری جو سسٹر ہے نا، وہ مطلب خاندان میں پردہ نہیں کرتی، لیکن جب کالج جاتی ہے تو وہاں پردہ کر کے جاتی ہے. لیکن میں اگر اسے کہتی ہوں کہ تم فل پردے میں آؤ تو وہ کہتی ہے میرے سے نہیں ہوگا. لیکن وہ کالج جاتی ہے تو کہتی ہے مجھے وہاں کمفرٹیبل فیل ہوتا ہے، اس لیے میں وہاں کر کے جاتی ہوں. تو آپ یہ بتائیں، تو یہ تو شرک ہوگا نا، یہ بھی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے یا ایسا کچھ؟ جی اگر نیت پہ ہے نا، میں نے وہی جو عبادت میں اخلاص ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، جو احکامات میں اخلاص ہے اللہ کے لیے ہونا چاہیے. وہ ان کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی نیت کس طرح کی ہے. اگر ان کی نیت ریا ہے اس کے اندر تو پھر یہ بڑا شرک نہیں ہے، چھوٹا شرک ہے. مطلب آخرت میں اس کی پوچھ ہونے والی ہے اللہ کے ہاں کہ یہ حکم تھا، اس میں پردہ تو وہاں پہ تو کر کے جا رہی تھی لیکن یہاں پہ نہیں کیا، کس وجہ سے نہیں کیا. لیکن یہ دیکھا جائے کہ کوئی آپ کو پردے سے منع کرتا ہے نا، تو آپ پردے سے منع نہ ہوں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم کے اندر ہم نے دوسرے مخلوق خدا کو ترجیح نہیں دینی ہے، اس کی اطاعت نہیں کرنی ہے. جی بالکل صحیح. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ معلمہ.
جزاک اللہ خیرن کثیرن. اس سیشن کو ہم اسی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ ہمیں سیکھنے سکھانے کی یہاں توفیق عطا فرمائیے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر شرک سے محفوظ و معمون رکھے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.